جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیا فرماتا ہے؟ آیت الکرسی تو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کے اندر کے کچھ ایسے چھپے ہوئے راز ہیں جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی ایک ایسی قرآن کی آیت ہے کہ آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے نا، شیطان، تو اس کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ اگر کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار بندہ ہو، کتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں، یہاں تک کہ اس کے گناہ جا کر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے ایک ذرہ پانی کا نہ برسے، ایک قطرہ پانی کا نہ برسے اور ایک ذرہ دانہ کا نہ اگے، وہ اتنے ایک انسان گناہ کرے اور سمندر کے جھاگ کے برابر اس انسان کے گناہ کیوں نہ ہوں، لیکن جب کوئی بندہ ایک بار بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کو طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ابلیس نے کہا کہ ہم آخری وقت میں جب بالکل قیامت نزدیک ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے آیت الکرسی پڑھیں گے اور اپنی معافی لے لیں گے، لیکن اس میں معاملہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کی توفیق سب کو نہیں دیتا ہے، کیونکہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن کی، یہ پڑھنے کی، ورد میں لانے کی سب کو توفیق نہیں ملتی ہے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں وہی لوگ اس تسبیح کو پڑھنے والے بنتے ہیں اور وہی لوگ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ تو ابلیس اس وقت میں اپنی بخشش کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، اپنی توبہ مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہے گا، پڑھے گا، لیکن اس آیت الکرسی میں چند ایسے جملے ہیں جو اس شیطان ابلیس کی زبان سے ہی نہیں نکلیں گے، وہ ان کو پڑھنا چاہے گا، ادا کرنا چاہے گا، زبان سے نکالنا چاہے گا، لیکن وہ جملے اس کی زبان پر آئیں گے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس میں وہ جو جملے ہیں اس آیت الکرسی کے اندر کے، تو اس کے اندر ایسے راز ہیں کہ وہ بندہ جب ان الفاظ کو زبان سے کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ شیطان سے وہ الفاظ ہی بھلا دے گا، یعنی وہ چاہ کر بھی آیت الکرسی نہیں پڑھ پائے گا۔ تو آیت الکرسی انسان کو پڑھنا چاہیے، سونے سے پہلے اس آیت الکرسی کو ضرور پڑھ کے سویا کریں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر فخر فرماتا ہے جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے جو بندہ اپنے رب کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ ہر طریقے سے انسان اپنی اپنی لینگویج میں اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، لیکن جو آیت الکرسی کے اندر تعریف ہے، جو قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، وہ حمد ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اس کی شایان شان ہے۔ باقی ہم اپنے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو نہیں بیان کر سکتے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف نظر آتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، البتہ وہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔